بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسکیوز می جی. ایک لائٹ ویٹ باکسنگ کا مقابلہ آج ہوا ہے جی مرکزی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان, اور ٹیئر 2 کے جو پولیٹیشنز ہیں سندھ حکومت میں ان کو پچ کیا گیا فواد چودھری کے اگینسٹ, اور فواد چودھری کے بارے میں جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ بڑے بلو دا بیلٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس میں ہیومر بھی تھا. اور انہوں نے کہا جی کہ بڑے عجیب قسم کے بیانات دیتے ہیں فواد چودھری, اور فواد چودھری کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے. فواد چودھری نے ایک پورا مانگا جناب کہ ہاؤس جتنا پیسہ دیا گیا ہے وہ حکومت سندھ کو, وہ کہاں پہ خرچ ہوا اور کہاں پہ خرچ کیا گیا وہ پیسہ, اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا, جس کے بارے میں جناب جواب یہ ملا کہ حکومت سندھ نے یعنی کہ پیپلز پارٹی نے زیادہ ووٹ لیے ہیں پہلے کی بنسبت اور سیٹیں بھی زیادہ لی ہیں. انہوں نے جناب پیسوں کا حساب کتاب نہیں دیا, لیکن انہوں نے کہا جناب کہ وہ پیسہ عوام پہ ہی استعمال ہوا ہے, لیکن کیسے ہوا, کس طریقے سے ہوا, اس کا جواب نہیں دیا گیا. دوسرا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان از اسٹرگلنگ ہارڈ, کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اکنامک ایشو ہے, اکنامک جو کرائسس ہے جو پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے ہمارے سر پہ, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر لیا جائے. اوور نائٹ تو میرے خیال میں ریلیف ملے گا نہیں, ریالٹی چیک تو یہی ہے کہ اوور نائٹ تو ریلیف مل نہیں سکتا, بٹ دین اگین ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ. لیکن لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے میں میرے خیال میں ابھی کوئی 7-8 ماہ لگیں گے. 7-8 ماہ تک لوگ بھی ایج دیں گے حکومت کو, اس حکومت کو, پی ٹی آئی کی حکومت کو, عمران خان کو. لیکن اگر 7-8 ماہ تک نہ کچھ ہوا, کوئی ریلیف نہ ملا, اور اسپیشلی 100 ڈیز کے بعد اگر کوئی ایسی پالیسی نہ ملی جو پتہ چلے کہ جناب ہماری جو اکانومی ہے وہ ٹریک پر چڑھ چکی ہے یا نہیں چڑھ چکی, جس میں میرے خیال میں کچھ ہی دن باقی ہیں, تو پھر ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا. میں اسی پہ بات بھی کرنا چاہوں گا, اور میرے ساتھ موجود ہے جناب ملائکہ, if I'm pronouncing it right, ملائکہ علی بخاری صاحبہ تحریک انصاف سے, شائستہ پرویز ملک صاحبہ مسلم لیگ نون سے, اور میں کوشش کروں گا کہ پیپلز پارٹی سے بھی مجھے ریپریزنٹیشن مل جائے, کیونکہ سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ آئیں گے لیکن ابھی تک وہ نہیں آ سکے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت پہ جو فواد چودھری نے یعنی کہ منسٹر آف انفارمیشن نے جو سوال اٹھایا ہے کہ جناب اتنے 1000 کروڑ جو دیے گئے تھے وہ کہاں پہ لگے, اس کا شاید ہمیں جواب مل جائے. لیکن فی الحال میں چاہوں گا یہ کہ ملائکہ سے شروع کروں, ان سے پوچھوں جی کہ کیا 100 ڈیز میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی, کوئی ایسی پالیسی ایٹ لیسٹ نظر آئے گی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ امید ایک جاگے کہ جناب ہماری جو اکانومی ہے وہ ٹریک پر چڑھ چکی ہے یا نہیں. جی ملائکہ. جی تھینک یو مباشر. آئی تھنک اٹس اے ویری ریلیونٹ کویسچن. اوبیسلی جو پی ٹی آئی کا 100 ڈے ایجنڈا ہے, دس از ہسٹورک ان مینی ویز. کسی بھی حکومت نے آج سے پہلے اپنے آپ کو ایسی اکاؤنٹیبلٹی کے زمرے میں نہیں ڈالا. سو پی ٹی آئی از اوبیسلی سیٹ اے نیو پریسیڈنٹ, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہمیں اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں. وی بلیو ان اکاؤنٹیبلٹی بفور دا پیپل آف پاکستان, اور 100 ڈے ایجنڈا ہماری اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. So 100 day agenda جو ہمارا ہے, it is divided into a number of areas. So we want to transform governance, uplift agriculture, strengthen the federation, revolutionize social services, obviously revitalize the economy and also ensure Pakistan security. ان سب heads کے اندر اگر آپ pmo.gov.pk پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر کا 100 day ایجنڈا جو ہے یہ اس ویب سائٹ پہ کلیئرلی لیڈ آؤٹ ہے, اور ان سب ہیڈز کے اندر ہم نے بہت ساری کمٹمنٹس کی ہیں آن لیجسلیشن, آن پالیسی, آن دا اکانومی, اور ہم سب ان ایریاز میں الحمدللہ ٹریک پہ ہیں. وی آر ورکنگ ٹوورڈز obviously achieving all the goals we set ourselves.
میں آپ کو بیکاز میں پارلیمنٹری سیکرٹری ہوں فار لا اینڈ جسٹس، میں آپ کو بتا سکتی ہوں آن دا ایشو آف لا اینڈ جسٹس ہم نے بہت سارے لاز آلریڈی بنا لیے ہیں. ہم نے ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر ہم نے وسل بلوور لا جو ہے اس کو ہم نے پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ایک میوچل لیگل اسسٹنس بل بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے قوانین ہیں آن انہیریٹنس، سول پروسیجر لا کا ریفارم کر رہے ہیں. سو دیر آر نمبر آف کی ایریاز جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور 25 نومبر کو غالباً ہماری 100 ڈیز کی جو ڈیٹ ہے یہ پوری ہوگی، اور اس دن آپ دیکھیں گے کہ ہوپ فلی ہم عوام کے سامنے اپنا ایک فل اچیومنٹ کا ایک ایجنڈا پیش کریں گے. اوکے، فیئر انف جی. یہ چیزیں ہم جب 100 دن پورے ہو جائیں گے when you are completing your 100 days, that is like 25th November, تو پھر اس وقت تو ہم پوچھیں گے آپ سے کہ کون سی چیزیں ٹریک پر آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں، یا اس میں کتنا مزید وقت درکار ہوگا آپ کو. میرے خیال میں اس وقت آپ پہ کرٹیسائز کرنا بھی میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہوگی، لیکن شائستہ ملک صاحبہ آپ کے خیال میں کوئی کرٹیسزم بنتا ہے، کوئی جناب ان کو گرل کیا جا سکتا ہے؟ میرے تو خیال میں نہ کریں، ابھی تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھو. علی تے جمعہ 8 دن ہوئے نے پی ٹی آئی دی حکومت تو عمران خان نو تھوڑا جا ہاتھ اولا نہ رکھ لئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مبشر. ہاتھ ہولا تو ہم تو پوری طرح نہیں رکھنا، مطلب ہولا ہی رکھنا چاہتے ہیں. ایکچولی یہ ہماری خواہش نہیں تھی، یہ ان لوگوں نے خود اپنا ایک بینچ مارک دیا اور کہا کہ ہمیں اسیس کرنا 100 ڈیز میں، اور اب ہم جو 100 ڈیز میں دیکھ رہے ہیں تو مجھے تو مبشر کسی طرف کوئی ڈائریکشن نظر آ نہیں رہی ویسے. نہ ان کا کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کچھ نظر آ رہا ہے. اب میری بہن بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں کہ ہم امینڈمنٹس لا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے علم میں شاید نہیں ہے کہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ بہت سی چیزیں صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو... ایک منٹ، I'm sorry for the interruption، لیکن میں ایک چیز بتاتا چلوں. ان کے لا منسٹر آئے تھے میرے پاس آج سے کوئی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے. انہوں نے کچھ لاز پرپوز کیے ہیں، اور وہ میرے خیال میں کافی انکریجنگ ہے. اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ملائکہ خود بتا دیں گی، لیکن وہ کافی انکریجنگ، بڑے اچھے اس میں لاز ہیں جو پرپوز کیے گئے. لائک نہیں ضرور اچھے ہوں گے، لیکن وہ اب اسمبلی سے اپروو ہوتے ہیں، اسمبلی اپروو کرتی ہے، اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں نہیں ہوتے، that's a different ball game. دیکھیں کیونکہ بہت سی اپنی ڈومینز ہیں، یہ جو پراپرٹی رائٹس اور ویمن رائٹس، اور ان پہ تو پنجاب نے فار دیٹ میٹر آئی ہیو بین ورکنگ ود دیم بہت کام کیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے لاز آنا، اگر اچھے آئے تو ہم نے کہا ہے فلور پہ کہ وی ول کوپریٹ، اور ہم نے تو ابھی پیچھے اتنے بڑے ایشو میں بھی ہاتھ بڑھایا تھا کہ وی آر ولنگ ٹو کوپریٹ، جو پیچھے ابھی سانحہ ہوا ہے اتنا بڑا، اس کے لیے بھی. لیکن آئی ڈونٹ نو ان کی سمجھ میں شاید بات آ نہیں رہی کہ یہ کس طرح آگے بڑھنا ہے اور حکومت کس طرح کرنی ہے. یہ ابھی بھی پتہ نہیں کس موڈ میں ہیں، اور ان کا وہ موڈ جو ہے وہ ابھی تک اپوزیشن والا ہے. اگر ان کو اسمبلی میں جیسے انہوں نے اس پرسوں کیا ہے کہ ان کا کام تھا کہ یہ بھاگے ہیں ان سے، جب شائستہ بی بی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا موڈ ابھی تک اپوزیشن سے یہ لوگ باہر نہیں نکلے اس موڈ سے. یہ لوگ کہتے ہیں آپ ابھی تک گورنمنٹ سے باہر نہیں نکلے، کہتے ہیں جناب 30-35 سال ہو گئے آپ کو. دیکھیں میں مبشر میں آپ کو ایک، آپ جسٹ گیو می اے منٹ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فرائیڈے کو گورنمنٹ بینچز کا کام تھا. اول تو ہوتا ہے فورم پورا کرنے کا، لیکن ساری اپوزیشن موجود تھی اور ہم ان سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے اور کچھ بتانا چاہتے تھے اور کچھ ہیلپ کرنا چاہتے تھے. تو آپ یقین کریں کہ اٹ ہیز نیور ہیپنڈ. میں بھی پچھلے 5 سال سے تو کم سے کم اسمبلی میں بیٹھی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گورنمنٹ کی بینچز سے لوگ اٹھ کے اور لابی کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں اور اسمبلی خالی کر دیں، اس لیے کہ شاید ہم کوئی سوال نہ کر دیں یا کوئی نشاندہی کر دیتے تھے کچھ ویکنسز کی. تو اگر آپ اس موڈ میں ہیں کہ آپ صرف اپنی کہیں گے، اپنی سنائیں گے اور اس کے بعد آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا، اور آپ چلے جائیں گے اٹھ کے، تو اٹ از لٹل انفیئر. اس طرح کام نہیں چلے گا. کیوں بھاگ کے چلے گئے تھے ملائکہ بی بی آپ لوگ؟ کیا ادھر کیا پتہ کہاں پہ چلے گئے تھے یہ لوگ شائستہ بی بی؟ یہ ادھر کہاں پہ ادھر کوئی لوگ آئے ہوئے تھے جن سے ملنے چلے گئے تھے چھوڑ کے فلور کو؟
Mubashir, can I just come in? اگر شائستہ بی بی کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہو تو میں شائستہ بی بی کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن میں ایک منٹ کہنا چاہتی ہوں کہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے لابیز میں گھنٹیاں بجاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں, انہوں نے گھنٹی بجانے کی بھی تکلیف نہیں کی اور ایڈجرن کر دیا ہاؤس. تو دس از اٹ. پہلے تو یہ بہت نشاندہی کرتے تھے کہ کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے, سیشن ہوتا ہے اور سیشن میں آتے ہیں اور یہ لوگ عوام کا پیسہ برباد ہوتا ہے. تو اب یہ خود کیا کر رہے ہیں, میرا صرف یہ سوال. میں پوچھتا ہوں جی, ملائکہ خود بھی بتانا چاہ رہی ہیں. جی ملائکہ بتا دیجیے, آپ ہی بتا دیجیے, لیکن آپ لوگ کیوں فلور چھوڑ کے چلے گئے؟ شائستہ بی بی کہہ رہی ہیں. مبشر, پہلی تو بات یہ ہے کہ obviously I don't know کہ یہ کس ایپیسوڈ کو ریفر کر رہی ہیں. I think غالباً فرائیڈے کو نمبرز کمپلیٹ نہیں تھے. But on the issue of what has recently happened on obviously the Asia Bibi case and the opposition's response, at some point انہوں نے ہمیں بتایا کہ obviously they will support us in implementing the law and order situation in our strategy. But اس سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں کافی سارے ہمارے اپوزیشن کے ممبران ہیں, بہت محترم ہیں, ان سب نے بہت ساری اسپیچز کی جس کے اندر مجھے لگا کہ انہوں نے بہت غیر ذمہ دار رویہ اختیار کیا. اٹ واز ناٹ ریسپانسبل آف دیم جو انہوں نے باتیں وہاں کی, جس قسم کا ان کا بیہیویئر, جس قسم کا. شائستہ بیوی, I did not interfere when you were talking. Please let me finish what I'm saying and then you will get your chance to speak. No, but don't wrong, مطلب وہ مت کہنا. نہیں, جو آپ کہتی ہیں صرف وہ صحیح نہیں ہوتا نا, دوسرے انسان کو بھی موقع کرنے کا, پلیز بات کرنے کا موقع دیجیے, مجھے میری بات مکمل کرنے دیں, اور پھر the floor is over to you to talk and defend your party's position. Please let me defend my party's position and the government stance. Thank you. So what I want to say is کہ انہوں نے جب جس دن سے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی اسٹارٹ ہوئی ہے, from the day the Prime Minister came to make a speech and from the day the speaker took oath as the speaker of the National Assembly, ان کا رویہ, and I don't want to say it, and یہ بڑی ہیں مجھ سے, محترم ہے, سینئر پارلیمنٹیرین ہے, اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار ہم نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کی تنقید کریں, because پاکستانی عوام deserves better than this. I wanted to talk about issues, but since she's talking about the quorum and the behavior of the government, I think it's important کہ یہ سمجھیں اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. جس دن سے پی ٹی آئی نے حکومت فارم کی ہے, اس دن سے اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح کسی طریقے سے لیجسلیٹو بزنس نہ چل سکے. وی ہیو ٹرائیڈ آور بیسٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ وی کین. ہم ہمیشہ انہیں, اس وقت اپوزیشن کے اندر بہت سارے پولیٹیکل ہیوی ویٹس ہیں. شہباز شریف صاحب کا پروڈکشن آرڈر آتا ہے, وہ آ جاتے ہیں. خورشید شاہ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, 10 دفعہ ان کو موقع ملتا ہے. اس کے بعد دیگر پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز ہیں, دے ٹیک اپ آل دا ٹائم ٹو اسپیک. ہر وقت ان کو موقع دیا جاتا ہے اپنی بات بیان کرنے کا. ہماری طرف سے بیک بینچرز تو بات کرتے ہی نہیں ہیں, ایک دو سینئر ممبران ہیں جو اپنا موقف پیش کرتے ہیں گورنمنٹ کا. بہت ارسپانسبل رویہ ہے جس طریقے سے یہ چیزوں کو آگے لے کے یہ بھی چل رہے ہیں ایز اپوزیشن. ہم حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ جس طریقے سے یہ لیجسلیٹو بزنس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے, ہمیں کبھی بات کرنے نہیں دیتے, ہمیں ہمیشہ رولز آف بزنس سمجھاتے ہیں, اسپیکر کو رولز آف بزنس سمجھاتے ہیں. بارہا میں نے دیکھا اپوزیشن بینچز سے یہ اسپیکر کو رولز آف بزنس سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, شیر آیا کے نعرے لگاتے ہیں. دس از ناٹ واٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیزرو. رانا صاحب, پیپل آف پاکستان ڈیزرو بیٹر دین دس. یہ اگر اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو آئی تھنک شی از انکریکٹلی مسپلیسڈ. وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ وی کین ٹو موو دا بزنس آف دا ہاؤس, اینڈ دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ دے کین ٹو اسٹاپ دیٹ بزنس آف دا ہاؤس فرام موونگ. اینڈ جہاں تک ان کی پہلی بات ہے آن lots of legislative subjects being the provincial domain, میں خود وکیل ہوں, I'm a barrister. I understand کہ after the 18th amendment a lot of subjects have been devolved and PTI has a strategy to overcome that. ہم cognizant ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کہاں کہاں صوبوں میں ریزولوشن پاس کروانی ہے اور کیسے بل کو ٹیبل کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر. ہم فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمیں لیجسلیٹو بزنس سمجھ نہیں آتا. اور یہ سینئر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سینئر ہو کے بھی ان کا رویہ irresponsible ہے. That is my contention and she has the right to defend it. Okay, میں اس پہ جواب لوں گا. میرے ساتھ حیدر زمان قریشی صاحب بھی جوائن کیا مجھے, میں ان سے بھی بات کروں گا, لیکن میں ملائکہ بھی آپ سے تھوڑا سا بریک لوں گا. بریک کے بعد واپس آؤں گا اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ you have come up with very good proposals as far as the law is concerned, اور law میں ریلیف بھی دے رہے ہیں آپ. ایک جو کئی لاز ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں ابھی بریک کے بعد.
اور وہ آپ نے پروپوز کیے ہیں, آپ کے لا منسٹری نے پروپوز کیے ہیں وہ ساری چیزیں, لیکن ول یو بی ایبل ٹو لائک گیٹ دیم تھرو دا لوور ہاؤس اینڈ دا اپر ہاؤس؟ دیٹس اے کویسچن جی. اور میں شاہ زمان اور میں زمان قریشی صاحب سے بھی پوچھوں گا, حیدر زمان قریشی صاحب سے بھی اس کے بارے میں پوچھوں گا. اور یہ چھوٹا سا جو لائٹ ویٹ مقابلہ ہوا ہے سندھ گورنمنٹ اور مرکزی حکومت کا, اس کے بارے میں بات کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی میں. میرے ساتھ موجود ہیں ملائکہ علی بخاری صاحبہ پی ٹی آئی سے, شائستہ پرویز ملک صاحبہ نون لیگ سے, اور سعید غنی صاحب کہیں گم ہو گئے, ان کی جگہ حیدر زمان قریشی صاحب نے لی ہے پیپلز پارٹی سے. میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک میں نے سوال چھوڑا تھا, اور وہ ملائکہ بی بی کے لیے چھوڑا تھا, اور پھر میں اس پہ شائستہ بی بی آپ کی بھی انپٹ چاہوں گا, اور پھر حیدر صاحب آپ کی بھی انپٹ چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے کچھ لاز لے کے آئے ہیں پی ٹی آئی والے, حکومت کچھ لاز لے کے آئی ہے. کچھ آج سے 2-3 ہفتے پہلے ان کے لا منسٹر میرے شو میں آئے تھے, اور ایک کافی اچھی ایک فہرست تھی, لمبی فہرست تھی. میرے خیال میں اس کو بیان ملائکہ بی بی خود ہی کر دیں تو اچھا ہوگا, کیونکہ اس کو لاز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. وہ ان لاز کو لیکن امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوور ہاؤس میں اور اپر ہاؤس میں آپ لوگوں کی چاہیے ہوگی, سپورٹ چاہیے ہوگی, یعنی کہ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اسپیشلی اپر ہاؤس میں تو پیپلز پارٹی والوں کی زیادہ سپورٹ چاہیے ہوگی. سو آپ لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے یا نہیں؟ میں حیدر صاحب آپ پہلے بتا دیں, پھر میں لاز کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں ملائکہ بی بی سے. دیکھیے رانا صاحب, بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ ان قوانین کی ذرا تفصیل بتا دیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق کوئی بل ٹیبل نہیں ہوا, نہ ہی کیبنٹ میں پیش ہوا ہے. آپ کو شاید انہوں نے شیئر کر دیے ہوں گے, بٹ فارملی کوئی ڈاکیومنٹ, کوئی ڈرافٹ لا منسٹری کی طرف سے نہیں اپوزیشن کے ساتھ اس کا مسودہ شیئر کیا گیا, نہ ہی ٹیبل کیا گیا ہے. اور اگر کوئی لاز ہیں تو اگر اس کی تفصیل بتا دیں تو پھر اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ سے ملائکہ بتا دیتی ہے 3-4-5 لاز ہیں میرے خیال میں. جی ملائکہ. رانا صاحب میں آپ کو بریفلی بتاؤں گی. ایک تو ہم ایک وسل بلوور ایکٹ ہے, وسل بلوور کمیشن اینڈ ویجیلنس کمیشن ہے, جس کے بارے میں ہم نے ریسنٹلی پریس کانفرنس کی تھی. ایک تو وہ ہے, ایک میوچل لیگل اسسٹنس بل ہے جو کافی عرصے سے 9 سال سے غالباً پینڈنگ ہے. ہم اس کو بھی ٹیبل کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں. اس کے علاوہ سروس لاز ہیں جن کی ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم سول پروسیجر کوڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر ایسی ترامیم کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو انصاف ملے, ایکسیس ٹو جسٹس, اور جو اپیلیٹ ہمارا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا سمپلیفائی ہو جائے. اس کے علاوہ سکسیشن سرٹیفکیٹس اور لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن جو ہیں انہیریٹنس کا زمرے میں جو فال ہوتے ہیں, اس کو ہم ہوپ فلی موو کرنا چاہ رہے ہیں نادرا کی طرف, تاکہ جہاں جہاں جن کیسز میں ڈسپیوٹ نہ ہو وہاں پہ نادرا یہ سرٹیفکیٹس ایشو کر دے, اور جہاں جہاں لیگل ایئرز ایگری کرتے ہوں پروسیس سمپلیفائی کر دیں, تاکہ لوگوں کو اس قسم کے کیسز میں اپنی انہیریٹنس کے میٹرز میں ایسی مشکلات نہ پیش آئیں جو ان کو ابھی پیش آ رہی ہیں, اور ان کو 5-6 سال ایون لانگر دین دیٹ ان سم کیسز کورٹس کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں آن بیسک ایشوز آف انہیریٹنس. سو یہ 4-5 موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو ہم ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں. حیدر سمان صاحب صحیح بات کر رہے ہیں, ہم نے ابھی تک یہ اپوزیشن سے شیئر نہیں کیے ہیں اس کی ٹیکسٹ. ابھی یہ فائنلائز ہو رہی, آلموسٹ ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک بھی کر رہے ہیں, بیکاز لیجسلیشن از اے کمپلیکس ایریا, اور آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ ڈیو ڈیلیجنس ہم اس کے فارمیٹ کو ریلیز بھی نہیں کر سکتے. ہم اس کے بارے میں براڈ ڈسکشن تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم ابھی کسی کو ہم نے اس کی کاپی ابھی دی نہیں ہے. تو یہ سب ایسے ایریاز ہیں جو نان کنٹینشیس ہیں, ایسے ایریاز ہیں جن سے پاکستان کا جو نظام ہے انصاف کا وہ بہتر ہوگا. سو obviously we will seek support from our opposition parties on this, اور پی ٹی آئی گورنمنٹ ایک ٹاپ لیڈرشپ اور کیبنٹ ایک پالیسی مرتب کرے گی. آئی ایم اے بیک bench MNA, so obviously what I say on it is not the final decision. میں اسی کو آگے as a matter of principle میں ملائکہ اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. میں حیدر زمان صاحب سے بتا دیتا ہوں. حیدر زمان صاحب, ایک لا یہ لا رہے ہیں, یہ اس میں لا ایسے ہوگا تقریباً کہ جیسے انہیریٹنس لا ہے تو یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں اینڈ آل دو اسٹف. تو یہ سارا جو مسئلہ ہے 15 روز کے اندر اندر یہ نادرا جو ہے سارٹ آؤٹ کر دے گا, اور جتنے لوگ اس میں بے فارم میں میرے خیال میں موجود ہوں گے ان کو آٹومیٹکلی, اگر بینک میں اگر پیسے پڑے ہوئے ہیں انہیریٹ کیے ان لوگوں نے, بچوں نے, چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے, تو ان کا اکارڈنگ ٹو دا سیکٹ, جو بھی سیکٹ ہے ان کا,
ریلیجن میں, اس کے اکارڈنگ ٹو دیٹ سیکٹ وہ 15 روز کے اندر اندر نادرا ڈیسائیڈ کر دے گا جناب کہ کس کس کا کیا حصہ بنتا ہے, اور وہ ایک ایک بندہ بھی جائے اگر اکیلا بھی تو اس کو بینک پیسے ریلیز کر دے گا, نمبر 1. نمبر 2, اسی طرح پراپرٹی بھی ہے تو اگر وہ بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی اگر دونوں لوگ جو ہے اس پہ ایگری کریں, اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ کورٹ میں چلے جائیں گے. اور جیسے سول پروسیجر لا ہے حیدر صاحب, وہ ایسے ہے کہ جناب اس میں 2 ججز کام کریں گے, اگر ایک نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے تو دوسرا جو ہے وہ سائٹ پہ جا کے وزٹ کر سکے گا, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا, اور مطلب کہ ایک جج جو ہے سائٹ پہ جا کے وزٹ بھی کر سکے گا جی. اور اسی طرح میوچل لیگل اسسٹنس کا لا تو بڑے عرصے سے وہ پینڈنگ پڑا ہوا تھا, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, وہ بھی کیا انہوں نے. اب آپ بتائیں اس میں میرے خیال میں اس سے ان کو پی ٹی آئی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز سے, عام عوام کو فائدہ پہنچے گا اس چیز سے. سو آپ آر یو گیم فار دس تھنگ, آر یو لائک سپورٹنگ دیز گائز اور نو؟ رانا صاحب, جس طرح آپ نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے اور جس طرح محترمہ جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی انہوں نے بتایا ہے, دیکھیے کوئی بھی ایسا قانون جس میں پبلک کی مزری اور ان کی ایگنی اور جو ٹرموائل ہے اور جو لٹیگیشن کے پروسیسز ہیں اور جہاں فرسٹریشن ہوتی ہے یا عام آدمی کو کورٹ کچہریوں کے بلا جھجک جو کہیں چکر کاٹنے پڑتے ہیں 4-4 5-5 سال, تو ان پروسیسز کو تو سٹریم لائن ہونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ میں اس کی طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گا کہ پاکستان لا کمیشن کی اپنی جو سفارشات ہیں, جو جوڈیشل پالیسی ماضی کے چیف جسٹس صاحب نے دی جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا, سپریم کورٹ کا بیک لاگ 10,000 سے 40,000 ہو گیا ہے, اور جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے اور جو عدلیہ کے اندر پرابلمز ہیں ڈسپنسیشن آف جسٹس کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فاروق نسیم صاحب ایک بڑے کمپٹنٹ اور ایک بڑے تجربہ کار وکیل ہیں اور لا منسٹر ہیں, ان کو ریگرز آف لا کا پتہ بھی ہے, اینڈ ہی ہیز بین ریپرزینٹنگ آل فرام آل سائڈز, گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ کلائنٹس آلسو. ان کو ان باتوں کا ادراک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں آنی چاہیے. وفاق کے بہت سارے قوانین ہیں, اومبڈسمن کے بہت سارے قوانین ہیں جہاں پہ وہ ٹھیک ہے حیدر زمان صاحب, سارے کامن آدمی کے, تو ان قوانین کو جب سامنے آئیں گے ہم یقیناً اس پہ اپنا انپٹ بھی دیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ملٹری کورٹس بھی اس ملک اور قوم کے لیے قبول کر لیے نہ چاہتے ہوئے, اور ہم نے چل رہے ہیں ملٹری کورٹس چلنے, لیکن سارا مدعا جڑا نا جی ایس ٹو والے پاسے ٹور پہنا ہے. میں ذرا اس کو پہلے بتا دیں, اس کو حیدر زمان صاحب آپ لوگ سپورٹ کریں گے جو 4-6 لاز جو لیٹ the text come, let we see کہ یہاں پروونشل ڈومین میں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, فیڈرل ڈومین میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آن اے جنرل نوٹ, جہاں پہ عام آدمی کی زندگی میں مزری کو ختم کرنے کی یا میٹیگیٹ کرنے کی یا پروسیسز کو سٹریم لائن کرنے کی بات ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی ول ناٹ بی اے آبسٹیکل. اور میں ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ آنریبل لا منسٹر صاحب اور محترمہ سے, یہ بھی لا منسٹری میں کو ایڈوائز کر رہی ہیں کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو بھی ذرا ایڈوائز کیا کریں, ان کو بھی بتلایا کریں کہ انیتا تراب کیس اور اے ڈی خواجہ کیس کے بعد آئی جی وربل آرڈرز پہ ٹرانسفر نہیں ہوتے, اور کار سرکار میں بھی ذرا لیگل ایڈوائز دیں, کیونکہ بہت سارے آپ کے کام اور جتنے تک میری نالج ہے ملائکہ بی بی نے اپنی جڑی کنسرنسی شو کیتی سی اور منسٹری سیکرٹری انٹیریئر کو انہوں نے اس پہ بات کی تھی, جو میری انفارمیشن ہے. اب ایک چھوٹا سا کامنٹ چاہیے ہوگا آپ سے بیفور آئی گو ٹو دا بریک. تھی شائستہ بی بی, یہ جو لاز جو ابھی تک 4-6 سامنے آئے ہیں اس میں آپ لوگ سپورٹ کریں گے, یعنی کہ مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی کو کہ یا نہیں, یا میں نہیں مندی؟ دیکھیں مبشر, میں نے آپ کو ابھی بھی کہا ہے کہ آپ کو میں نے وہ انسیڈنٹ, میری بہن بھول رہی ہیں, یہ ابھی فرائیڈے کا انسیڈنٹ ہے, اور گورنمنٹ تو اس وقت اپوزیشن پوری پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, اور ہم نے اپنی ہو گیا آگے چلیے نا, ہو گیا پروڈکشن آرڈر بھی جو ہے وہ بھی اسپیکر نے دیے نا شہباز شریف صاحب کے. اچھا اب میری نہیں, وی آر گریٹفل فار دیٹ, وی آر گریٹفل ٹو دا اسپیکر, اور ان کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں, دیکھیں
ابھی ٹیبل ہی نہیں ہوئے, ابھی پیش ہی نہیں ہوئے, لیکن اس سے چلیں پہلے جو میں ایک آؤٹ لائن دے رہا ہوں یا ملائکہ بی بی جو ایک آؤٹ لائن دے رہی ہے, are you game for this thing؟ سن لیں رانا صاحب, میری بات تو سن لیں. لیڈر آف دی اپوزیشن نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ جو بھی ملک اور قوم کی بہتری کے لیے لیجسلیشن آئے گی اپوزیشن اس کو سپورٹ کرے گی. لیکن یہ لائیں تو صحیح, یہ سیریس تو ہو, لا رہے ہیں, بڑے سیریسلی کام کر رہے ہیں. یہ تو مطلب کہ انگریزوں کے زمانے کے قانون ہے, سیریسنس ہے وہ نظر آ جائے گا. این آر او کرتے رہے ہیں, کل تو انہوں نے ایک این آر او کیا ہے تحریک لبیک سے. مطلب کہ جو مسلم لیگ نون کے دور میں یہی لوگ بیٹھے رہے ہیں, 2 ہفتے بیٹھے رہے تھے اور بندے بھی مارے گئے سن. انہوں نے تو پھر بلڈ شیڈ ہونے نہیں دیتا. تھوڑا سا پازیٹیولی Can I just come in on that incident yesterday? میں ایک منٹ بریک لے لوں جی. obviously یہ تو ہونا تھا. یہ ہم اگر میں آپ کو بتاؤں, اور یہ پارٹی کے رینک اینڈ فائل نے سب نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے, اگر ہم ان سے معاہدہ کر کے ان کو وہاں سے اٹھا لیں اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اور ہمارے اپوزیشن کے بہت محترم ممبران نے بار بار کہا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے, تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی. بلڈ شیڈ خراب نہیں ہوئی, ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا اور ہم نے ان کو وہاں سے اٹھایا پیسفلی ایز مچ ایز وی کوڈ. اس کے علاوہ آج میں پڑھ رہی تھی اخبار کے اندر, اور ہم نے پارٹی میں بھی ڈسکس کیا, انٹیریئر منسٹر نے بھی بریف کیا ہے ہمیں کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف ویڈیو امیجز دیکھے گئے ہیں, ویڈیوز دیکھی گئی ہیں, اور ہم ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں, ایکشن لے رہے ہیں جنہوں نے جو اسٹیٹ کی رٹ ہے اس کو چیلنج کیا ہے, وینڈلزم کیا ہے, پبلک پراپرٹی کو اور پرسنل پراپرٹی کو ڈیمیج کیا ہے. وی آر پرسیوئنگ کیسز اگینسٹ دیم, اور ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. دس از دا بیسٹ وی کوڈ اچیو ان دا سرکمسٹانسز. اور فواد چودھری صاحب نے اسے تفصیلی بات کی ہے. میں فواد چودھری صاحب پہ بھی آؤں گا. میں ایک منٹ چھوٹی سی ایک بریک لے لوں جی, مجھے بار بار رانا صاحب before you take a break, حیدر صاحب نے آگے ایک بریک لینے دیں. لوگوں پہ کر رہے ہیں, ایف آئی آر ایک منٹ بریک لینے, شائستہ بی بی کے پاس بھی آتا ہوں, حیدر صاحب آپ کے پاس بھی آتا ہوں, ملائکہ کے پاس بھی آتا ہوں. چھوٹی سی ایک بریک لے لوں, واپس آتا ہوں چھوٹی سی بریک کے بعد. شائستہ بی بی, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کامنٹ دینا چاہ رہی تھی, کوئی اپنی ان پٹ دینا چاہ رہی تھی؟ جی میں دینا جی گو ایڈ جی. جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جو این آر او سائن کل ہوا ہے اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی. فیض آباد کا دھرنا یاد ہے, فیض آباد اس وقت اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوا تھا اور اس وقت پورا پاکستان لاک ڈاؤن تھا, اور ان کے جو اب موجودہ منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پولیٹیکل ریٹ آف دا گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی, ہمارے شر سرم سے جھک گئے ہیں, ہم دنیا کو کہیں کچھ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آج تو ان کے ساتھ اپوزیشن بھی کھڑی تھی, ان کے ساتھ آرمڈ فورسز بھی کھڑی تھی, جوڈیشری کھڑی تھی, سب کھڑے تھے. اس کے بعد اگر این آر او سائن کرنا ذرا تھوڑی سی ہمارے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ یہ اپنے رویوں پہ غور کریں. یہ کوئی طریقہ خون خرابہ کوئی بھی نہیں چاہتا, لیکن ہمیں جس طرح ہاتھ باندھ کر اور کہا گیا تھا کہ آپ بات چیت کریں ان سے, اس وقت پہ کیوں, جبکہ ہمارے لوگ بھی زخمی ہوئے, اس وقت ان کو نہیں پتہ لگا کہ یہ مشکلات کیا ہیں اور اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے. باوجود ہر چیز کے پوری اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی تھی, لیکن یہ خود اپنی ذمہ داری سے بھاگے ہیں. یہ اس وقت انہوں نے ہمیں تانا دیا تھا کہ منسٹرز بھاگ گئے. اگر آج میں کہوں کہ پرائم منسٹر بھی بھاگ گئے اور منسٹرز بھی بھاگ گئے تو میرا خیال میں غلط نہیں ہوگی. پیسے لین گیا سی, انہیں کتنے نسنا ہے, وہ تو پیسے لین گیا ساڑھے واسطے اس وقت. میری بات سنیں, اس وقت کے پریزیڈنٹ چل کے پاکستان آ رہے تھے جب 126 دن کا دھرنا انہوں نے کیا ہوا تھا. اچھا جی, ناراضگیاں چھوڑ دیو شائستہ بی بی, آگے چلیے. بات سنیں رانا صاحب, ناراضگی چھوڑی ہے. جمعے کو بات کرنا چاہتے تھے, سجیشنز دینا چاہتے تھے,
تو یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اسمبلی کا. آپ بتائیں ہم کریں تو کیا کریں؟ یہ تو ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن کر رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا ایوالو کی ہوئی تھی, اس لیے یہ چلے گئے سائیڈ پہ ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جلدی اس کو جناب مینج کر لیں گے. بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. پھر تو بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ جو بندے ہیں جو لوگوں کا نقصان ہو گیا اربوں روپے کا, یہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں جن 4 بندوں نے بیٹھ کے سٹیٹمنٹس دیے ان کے لیے کہاں ہے کچھ؟ ابھی لوگوں کو کیا یہ پکڑ رہے ہیں؟ ویسے یہ سوال دونوں کے لیے اٹھتا ہے کہ جن 4 بندوں نے جو سٹیٹمنٹس دی تھی وہ ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے, اور وہی 4 بندے جب آپ کی حکومت میں تھے انہوں نے 4 بندوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی تقریباً. آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ So the question goes for both of you. رانا صاحب ہمارا تو آپ پوچھے ہی نہ کہ کیا ہوا تھا. ہمیں تو ہاتھ وہ چھوڑ دیں وہ بات. ہم تو نہ ہمارے پاس پولیٹیکل ریٹ تھی, نہ ہمارے پاس عقل تھی, نہ ہمارے پاس طاقت تھی. وی ور اے فیلڈ گورنمنٹ. ہمیں تو اسپیشلی فیل کیا جا رہا تھا نا. تو ان کو پوچھے کامیاب حکومت نے کیا کیا این آر او کر کے, یہ کیا تھا جو ہوا ہے؟ چلو جی دسو جی, آپ بتائیں جی ملیکہ. رانا صاحب اب obviously شائستہ بی بی ساری پرانی باتوں کو obviously لے کے بیٹھ گئی ہیں, and I think she is quite hurt over what happened in the past. یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم بھاگ گئے, بہت غلط بات کر رہی ہیں. وزیر اعظم پاکستان اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جس اکنامک سچویشن میں انہوں نے ہمیں ڈالا ہے, جس قسم کے اکنامک کرائسس میں انہوں نے ہمیں ڈالا ہے, اس کو ریزالو کرنے پاکستان کی عوام کے لیے چائنا گئے ہیں on a 4-day visit, and inshallah it is coming out to be a very successful visit. ہم نے آج 15 MOUs سائن کیے ہیں with the Chinese government and the Chinese various authorities, اور ہم ایک سی پیک کے نئے فیز کے اندر جا رہے ہیں. So she can carry on with her criticism, but the reality of the matter is کہ انہوں نے پاکستان کے اکانومی کو آئی سی یو میں ڈال دیا. اس آئی سی یو سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم کو اپنے برادرانہ ملک سعودی عربیہ جانا پڑا, اپنے آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر چائنا جانا پڑا, اور اللہ کے فضل سے دونوں ٹرپس بہت زیادہ اچھی گزری ہیں. اب بات آ رہی ہے آن دا ٹی ایل پی. سو وین دے ور ان گورنمنٹ دیٹ دھرنا آئی بلیو کنٹینیوڈ فرام دا 5th of November to the 25th of November. 20 دن ان کا یہ دھرنا جو ٹی ایل پی کے تحت چلا. اگر یہ اتنے ہی ایکسپیرینس تھے اور اتنی ہی حکومت کرنا جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں ان کے خلاف قدم اٹھایا, انہوں نے کیوں نہیں ان کو پروسیکیوٹ کیا فار what they did. That's a big question. اس کا میں ایک ضرور مجھے موقع دیجیے گا پلیز. That remains on the table. And the other point is کہ ہم نے این آر او نہیں کیا, ہم نے ایک اگریمنٹ کی ہے جس کے اندر ہم نے 5 میجر پوائنٹس اگری کیے ہیں ان کے ساتھ تاکہ اس کو ایک پیسفل ریزولوشن ملے. این آر اوز کرنا پی ایم ایل این اور پی ٹی پی کا past behavior رہا ہے, not something that PTI believes in. In fact کسی کو بھی NRO نہیں ملے گا. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے that nobody will get an NRO, and every time we say that they both get really upset, and I don't understand کہ opposition میں PPP اور PMLN میں اتنی کھلبلی کیوں مچ جاتی جب ہم بات کرتے ہیں کسی کو NRO نہیں ملے گا. ہم NRO نہیں دیں گے, جو بھی کرپٹ ہے اس کے خلاف ایک پوش بیک کریں گے. میرا I have a question. یہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو 5 پوائنٹس کا آپ ذکر کر رہی ہے, جو ایگریمنٹ کا ذکر کر رہی ہے, what are those exactly 5 پوائنٹس ہیں کیا؟ رانا صاحب کچھ میں بھی گزارش ہم ریویو پٹیشن میں ہم لیڈیز ورلڈ ٹوڈے. It is definitely it's a ladies world. ذرا حوصلہ کرو, میں بھی کر رہے ہیں. At some point it is. یہی کہ finally it is. Equality بڑی مشکل سے ملتی ہے لیکن چلے اب مل گئی ہے through this program, so we'll make full use of it. So what I'm trying to say is that 5 پوائنٹس یہ ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ریویو پٹیشن میں انٹرفیئر نہیں کرے گی, انیشیٹ کرے گی لیگل پروسیس ٹو پٹ آسیہ بیویز نیم آن دا ای سی ایل, اینڈ دین انویسٹیگیشن لانچ کرے. کوئی ڈیتھس ہوئی ہیں اس کے اندر ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. ٹی ایل پی بھی اپولوجائز کرتی ہے فار اٹس رانگ فل ایکشنز اینڈ بیہیویئر, اینڈ ریلیز آف انڈیویجولز جو اریسٹ ہوئے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے ڈیورنگ دا آفٹر دا اناؤنسمنٹ آف ورڈکٹ, ہم اس کو بھی دیکھیں گے. 4-5 مین پوائنٹس ہیں, ان کو ہم نے سچویشن کو سنبھالا ہے, ان سے کچھ
پوائنٹس پہ اگری کیا ہے اور پھر اب ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز 31 اکتوبر کو وہ ججمنٹ اناؤنس ہوا اینڈ obviously اس کا ایک ریئیکشن آیا, بہت اسٹرانگ ریئیکشن آیا. وی اسٹینڈ بائی انسٹیٹیوشنز, our judiciary, our army, the government of Pakistan, the Prime Minister, we stand by all of these people. And ہم نے اس کے رسپانس میں سچویشن کو کنٹین کرنے کی کوشش کی. 2 دن کے اندر ہم نے 31 اکتوبر سے 3 نومبر ہے آج, ہم نے ساری سچویشن کو ڈیفیوز کیا, سچویشن کنٹرول کی. لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا فرام گوئنگ فرام پوائنٹ اے ٹو بی, اس کو کنٹرول کیا. بتائیے کہ ہم نے اس میں کیا کیا. We are a new government and یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ایکسپیرینس ہیں, ہم نے ان کے ایکسپیرینس کے مطابق 20 دن سے 3 دن میں سچویشن کو سنبھالا and we did everything we could. انہوں نے تو 20 دن میں بھی کچھ نہیں کیا اور سچویشن اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی. بات سنیں آپ, I'm a witness to that. جی شائستہ بی شارٹ کامنٹ, پھر میں حیدر کے پاس جاؤں گا. میں صرف ایک بات, میں صرف کہتی ہوں کہ جس طرح کی سپورٹ پی ٹی آئی کو ملی ہے, آپ خود, آپ لوگ گواہ ہیں, آپ بتائیں وہ سپورٹ پی ایم ایل این کو ملی تھی. اس کے باوجود وی ٹرائی ٹو سالو تھنگز آؤٹ. ہمارے منسٹر پہ بھی اٹیک ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن آپ خود فیصلہ کریں کہ جس ذمہ داری کا آپ جس چیز کو شائستہ بی بی ریفر کر رہی ہے نا, آپ ریفر کر رہی ہے کہ جس طرح کی سپورٹ پی ٹی آئی کو ملی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہیں ملی تھی. آپ دبے چیف ایگزیکٹو کا جناب پروگیٹو تھا, اس پہ لگایا تھا, اور آپ میاں نواز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو تھے اس وقت. مولانا صاحب ان کی کنٹینشن کیا ہے کہ ادارے ایک پیج پہ کیوں ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتا. ان کی کنٹینشن کیا ہے کہ ادارے ایک پیج پہ کیوں ہیں؟ Is that what her contention is? ملائکہ آپ نے کچھ غلط کیا, آپ بتائیے. اگر آپ ہم ایک پیج پہ ہیں آن دس ایشو تو ہم نے کیا ریزالو نا, ہم ایک پیج پہ تھے, ہم نے ریزالو کیا ایشو. آج آپ کے سامنے دس واز ناٹ دا وے ٹو ریزالو اٹ. یہ نہیں تھا طریقہ جس طرح ان کے پاس کوئی معقول طریقہ تھا, یہ بتا دیں. آپ کے پاس کوئی معقول راستہ ہے تو آپ آئیں گی when you come to parliament on Monday, talk about the way forward. آپ بتائیے کہ کیا اگر آپ دونوں مجھے اجازت دیں تو میں حیدر زمان کے پاس چلا جاؤں. یہ بہت یہاں پہ ٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم ہو جانا ہے تھے. میں ذرا پوچھ لو حیدر زمان. جی حیدر صاحب, کین یو ہیئر می؟ مجھے ملیکا کا آواز نہیں آ رہی. جی 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 بولیے رانا صاحب. جی میں ایک دسو, آج لائٹ ویٹ یہاں پہ مقابلہ ہو گیا تھا باکسنگ کا, مرکزی حکومت اور سندھ حکومت کا. یہ ہم سے فواد چودھری کہہ رہے تھے جناب کہ وہ اتنے 1000 کروڑ دیے ہم نے, وہ سندھ حکومت نے کدھر کیے. تو آگے سے آپ نے ایک آپ نے بھی بندہ پچ کر دیا, کیا نام, مرتضیٰ وہاب کو پچ کر دیا آپ نے فواد چودھری کے گیس. وہ کہتا رہا جناب کہ فواد چودھری جو ہے وہ تو از اے کمیڈین ان سو مینی ورڈز, وہ یہی کہتا رہا. تو وہ اس جتنے 1000 کروڑ دیے گئے تھے اس کا حساب کسی نے نہیں دیا, وہ کدھر گئے؟ نہیں, اس حکومت نے تو بجٹ ابھی پاس کیا ہے نا, اس حکومت نے کون سے 1000 کروڑ دیے ہیں. اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ دہلی میں جائیں یا پنجاب میں جائیں یا اس حکومت کو چھوڑ دیں آپ فی الحال, وہ جو اتنے عرصے سے دیے وہ کہاں گئے؟ نہیں, وہ بڑے عرصے کی بات تو بعد میں کریں نا, پہلے تو وہ اپنی حکومت کی بات کریں. اور وہ جہاں جاتے ہیں وہ ایک فتنہ فسادی ہیں, وہ پنجاب کا انفارمیشن منسٹر ہو یا وفاق کا ہو. اور ایک یہی ان کو ایک المیہ ہے اس حکومت کا کہ یہ اپنی ڈیلیوری کی اور اپنی گورننس کے بجائے یہ اپوزیشن کے اوپر ہر وقت تنقیدی وار کرتی ہے. بھائی آپ کنٹینر سے اتر آئیں, ان کو ایک سنڈروم ہو گیا ہے, فوبیا ہو گیا ہے کہ جی بس ہم نے جانا ہے. اور یہ ایک ویل آرکسٹریٹڈ اسٹریٹجی ہے. پنجاب میں آپ دیکھیے اپوزیشن کے ساتھ جو لے دے ہوئی بجٹ کو سموتھ سیل کروانا تھا, وہ بجٹ پاس ہو گیا. وفاق کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر جو ایٹیچیوڈ ہے, اور ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کی مثبت بات کو قبول کریں, لیکن ہر جگہ جا کر ایک ایسی شرمناک بات کریں گے. اور روز یو ٹرن ہے. یہ وہی انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں جو فرماتے تھے کہ سی پیک کے اندر جو ہے سعودی عربیہ شامل ہو گیا ہے, اور ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ تھا, اور پھر خسرو بختیار کو آ کر اس کو نیگیٹ کرنا پڑا اور سنب کرنا پڑا. تو ان کی بات کے اوپر ہم کہاں سے اعتبار کریں؟ یہ وہی فواد صاحب ہیں جو کہتے تھے $10 ارب سعودی عرب سے آ رہے ہیں, اس کے بعد وہ
جو ہے اس بیان I would say کہ فواد چودھری کی وہ بہت پری میچور اناؤنسمنٹ تھی اور اس کے غلط بات کرتے ہیں نا، غلط بات کرتے ہیں، سوچے بغیر بات کرتے ہیں. ان کی پارٹی میں سنجیدہ جو لوگ ہیں، جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، لائک شفقت محمود یا فورن منسٹر یا کوئی اور لوگ ہیں، ان کو ذرا زیادہ بات کرنی چاہیے. یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں. اب سندھ میں گئے، وہاں پہ ایک انہوں نے جا کے اچھا تسی میں جواب نہیں دیتا.